بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم روزے کے بارے میں چند مسائل بیان کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے 70 مسائل بیان کی۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائبر نہیں کیا تو آج سے سبسکرائبر کریں اور یہ مسائل آپ لوگوں تک پہنچ جائے تو آپ لوگ بھی یہ سن لیں اور یہ دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور آپ لوگوں کو بھی پیدا ہو۔ تو آج ہم 10 مسائل بیان کریں گے۔ مسئلہ نمبر 1، آنسو منہ میں چلا گیا اور نکل گیا، اگر قطرہ یا 2 قطرے ہیں تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ جاتا رہا، یعنی روزہ ٹوٹ گیا۔ اور یہ حکم پسینہ کا بھی یہی حکم ہے، اگر پسینہ بھی منہ میں اندر چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہ آپ اس کا ذائقہ اپنے منہ میں محسوس کریں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، تراویح مرد اور عورت سب کے لیے بالاجماع سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں ہے، یعنی عورت اور مرد دونوں کے لیے یہ بالاجماع سنت مؤکدہ ہے۔ مسئلہ نمبر 3، تراویح کا وقت عشاء کے فرض کے بعد سے طلوع فجر تک ہے، وتر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد میں بھی، یعنی تراویح کا وقت طلوع فجر تک ہے۔ مسئلہ نمبر 4، مستحب یہ ہے کہ تراویح تہائی رات تک مؤخر کرے اور آدھی رات کے بعد پڑھی تو بھی کراہت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، تراویح کے 20 رکعتیں 10 سلام سے پڑھے، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، اور اگر کسی نے 20 پڑھ کر آخر میں سلام پھیرا تو اگر ہر 2 رکعت پر قاعدہ کرتا رہا تو ہو جائے گی، مگر کراہت کے ساتھ، اور اگر قاعدہ نہ کیا تھا تو 2 رکعت کے قائم مقام ہوئے۔ مسئلہ نمبر 6، احتیاط یہ ہے کہ ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے، اور اگر ایک ساتھ 20 رکعت کی نیت کر لی تو بھی جائز ہے۔ اگر 20 رکعت کی بھی نیت کر لی تو جائز ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ ہر 2 رکعت کے لیے نیت کریں۔ مسئلہ نمبر 7، تراویح اگر فوت ہو جائے تو ان کی قضا نہیں، اور اگر قضا تنہا پڑھ لی تو تراویح نہیں بلکہ نفل مستحب ہے، یعنی یہ پھر تراویح نہیں ہے بلکہ نفل مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 8، نابالغ کے پیچھے بالغوں کی تراویح نہ ہوگی، یہی صحیح ہے۔ اگر کوئی نابالغ تراویح کے لیے تراویح کرتا ہے تو اس کے پیچھے بالغ لوگ اس کی تراویح نہیں ہوتی، اور یہ صحیح قول ہے۔ مسئلہ نمبر 9، اگر سب لوگوں نے عشاء کی جماعت ترک کر دی تو تراویح بھی جماعت سے نہ پڑھے۔ اگر سب نے جماعت عشاء کی نماز ترک کر دی، یعنی امامت جماعت ترک کر دی، تو تراویح بھی جماعت سے نہ پڑھے۔ ہاں، عشاء جماعت سے ہوئی اور بعض کو جماعت نہ ملی تو یہ جماعت تراویح میں شریک ہو۔ مسئلہ نمبر 10، یہ جائز ہے کہ ایک شخص عشاء وتر پڑھائے، یعنی یہ جائز ہے کہ ایک شخص عشاء اور وتر پڑھائے اور دوسرا تراویح، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء اور وتر کی امامت کرتے تھے، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تراویح پڑھاتے تھے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ جماعت
فرض نماز اور وتر پڑھاتے تھے، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح پڑھاتے تھے، تو یہ جائز ہے۔